محترم حضرات، اس اجتماعی کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے شہر اور علاوہ سے تشریف لانے والے محترم پروفیسر اسلامی اسکالر جناب واجد علی خان صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ درس قرآن کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم والمولى الكريم۔ محترم حاضرین، بزرگوں، پیارے بچوں اور جن تک بعد میں بھی یہ باتیں، آیتوں کی حکمتیں فرامین پہنچتی رہے گی، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، پہلے تو اس دلی مسرت کا اظہار کروں کہ پچھلے 19 سال سے اشاعت القرآن مدرسے میں سالانہ جلسے میں، اجتماع عام میں شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ میں تقریباً سارے 19 جلسوں میں شریک رہا، اور یہاں محترم مفتی کلیم رحمانی صاحب کی جو کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، سرپرستوں کی جو قربانیاں ہیں، بچوں کا بھی ایثار ہے، بچوں کی بھی قربانیاں ہیں، یہ سب میں 19 سال سے دیکھتا رہا اور بہت خوش ہوتا رہا، بڑی دعائیں کرتا رہا، اور جو تعاون مجھ سے بن پڑ سکتا ہے اپنے مقام پر اور مقام پر وہ کرتا رہا۔ اور آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ بھی یہ پودا جو 19 سال پہلے لگایا گیا تھا اب ایک تناور درخت بن چکا ہے، تو اور بھی اپنے فیض کو ریاست میں اور ریاست کے باہر یہ مدرسہ پہنچاتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ توبہ سے آیت نمبر 24 میں نے ابھی تلاوت کی۔ میں ایک اہم بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صورتوں کو جہاں رکھا ہے، آیتوں کو جہاں رکھا ہے، اور جو نمبر شمار بھی ان کو دیا ہے، ان میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ہم لوگ اصل میں غور نہیں کرتے ہیں
گہرائی میں جاتے نہیں ہیں، عربی آتی نہیں ہے، لفظ کی گہرائی میں جاتے نہیں ہیں، اس لیے بہت سی حکمتیں، بہت سے نور اور بہت سی روح قرآن کریم کی، اس کے الفاظ کی، اس کے فرامین کی، اس کے احکامات کی ہم نہیں پاتے۔ میں اس لحاظ سے بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سورہ توبہ کی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 24 ہے۔ اس سے کیا بہت خاص بات ہے، 24 نمبر کے سورے کو میں نے دیکھا قرآن مجید میں 114 سورتوں میں، تو 24 نمبر پر سورہ نور ہے۔ اللہ کا نور، اللہ کی کتاب کا نور، اللہ کی آیات کا نور، اللہ کے احکامات کا نور، فرد کے لیے، معاشرے کے لیے، ریاست کے لیے، ملک اور عالم کے لیے۔ تو ایک نور ہی نور آپ کو نظر آئے گا اگر آپ سورہ نور سے بھی نور تلاش کرنا چاہیں، 24 نمبر پر۔ کیوں؟ کیونکہ 24 گھنٹوں کی جو زندگی ہے، زندگی 24 گھنٹوں کی اکائی میں رہتی ہے، تو اس کے لیے جو علم، جو عمل، جو نور، جو حکمتیں اور جو روح چاہیے، وہ عام طور پر 24ویں نمبر پر ملتا ہے۔ قرآن میں اکثر جگہ 24 نمبر کی آیتوں پر بھی میں نے غور کیا، بہت اہم اور بہت جامع۔ اور سورہ نور بھی آپ پڑھیے کہ فرد، گھر، معاشرہ، غضب کی ہدایتیں، غضب کی، حجاب بھی اسی میں ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں، حجاب بھی اسی میں۔ پھر اس کے بعد اب راس ہم اس سورہ توبہ کی آیت 24 پر غور کرتے ہیں کہ یہ آیت بھی مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کی طرف سے جب انسانیت کے پاس یہ آیت جائے گی، جانا ہی چاہیے، تو ان کی 24 گھنٹوں کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ اور اس میں جو نور آئے گا، اس میں جو روح آئے گی، اس میں جو حکمتیں آئیں گی، وہ غضب کی ہوں گی۔ لیکن بات گہرائی میں جانے کی ہے، لفظ لفظ کی تہ میں جانے کی ہے، اس کے نور اور روح کو لینے کی ہے۔ تب پھر آپ غور کیجئے کہ ذرا پس منظر پر غور کیجئے کہ یہ سورہ توبہ جو رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نازل ہونے والی 114 سورتوں کی آخر سے بس پہلی 113 نمبر کی سورت ہے کہ احکامات مکمل ہو رہے ہیں، ہدایتیں مکمل ہو رہی ہے، اور بہت جامع، بہت مضبوط اور بہت جڑ کی اور بہت فاؤنڈیشن کی اور نیو کی باتیں آ رہی ہے۔ اور اس 24ویں آیت میں بھی 24 گھنٹوں کی زندگی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمال کی ہدایتیں دی ہے۔ پس منظر یہ ہے، اس وقت کا 14 سال پہلے کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کے لشکر جرار کے ساتھ، اور صرف لشکر جرار ہی نہیں، لشکر جانثار کے ساتھ جا رہے ہیں، اور اپنے وقت کی، اپنی نبوی زندگی کی، مدنی زندگی کی آخری بڑی جنگ، جہاد، غزوے پر جا رہے ہیں، غزوہ تبوک، جو 30,000 مسلمانوں کی تیاری، اور وہ دشمن اسلام ہرقل، روم کا جرنیل، انگلش میں کہتے ہیں ہرکیولس، وہ 1 لاکھ کی نفری لیے ہوئے تبوک کے مقام پر ہے، 1100 میل جانا ہے، سخت دھوپ ہے، ابھی یہاں کچھ بھی دھوپ نہیں ہے۔ وہاں عرب میں عام طور پر 45 کے آس پاس ٹیمپریچر ہوتا ہے، جو شاید اس صدمے کو بھی ہوتا ہی نہیں، اور بھارت کے کئی حصوں میں ہوتا ہی نہیں، 45 ٹیمپریچر کے آس پاس، اور صحرا میں اگر آپ نکل جائیں تو 50 تک،
جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے بھارت میں. تو ویسے لخ و دخ صحرا میں، ویسے سخت موسم میں رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلو میں جانثار صحابہ کا 30,000 کا لشکر جا رہا ہے. معاملہ 1 لاکھ سے ہے، معاملہ 1 لاکھ سے ہے. اسے بہت پہلے سے تیاریاں بھی کروائی گئی تھی. جتنی نفری، جتنا اسلحہ، جتنا اسباب ہو سکتا تھا اس کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور اس تیاری کے ساتھ صحابہ جا رہے ہیں. اور ویسے وقت میں یہ ہدایت 24ویں آیت کی ہدایت اس وقت کی کامیابی. کیا کامیابی؟ کہ جب ہرقل ہرکیولس نے جاسوسوں سے معلوم کیا کہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر آ رہے ہیں، ہمارے پاس تو 1 لاکھ ہیں، تو ان کے 1 کا مقابلہ ہمارے 3.5 سے ہے. تو بڑی تکبر کی، رعونت کی کیفیت وہاں تھی. لیکن جب اس کے جاسوسوں نے غور کیا، گہرائی سے دیکھا، تو انہوں نے جا کر خبر کی کہ ہرقل وہ 30,000 لشکر جرار و جانثار، اس کا ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. انہوں نے کہا کر ہی نہیں سکتے. 1 لاکھ کی نفری والے کہہ رہے ہیں. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالمین، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، ان کی جو کیفیتیں ہیں کہ دن اونٹ اور گھوڑے کی پشت پر ہے تو راتیں مسلح پر ہے، شراب کباب سے بہت دور، بڑے پاکیزہ اور بڑے پختہ تر اور بڑے متقی. اور ان کی اپنے سردار سے، رحمت عالمین سے محبت کا عالم یہ ہے، محبت کا عالم یہ ہے کہ رحمت عالمین وضو کرتے ہیں اور وضو کے پانی کے قطرے بھی اڑتے ہیں، تو اس کو لینے کے لیے بھی سینکڑوں کا ہجوم رہتا ہے کہ ایک قطرہ ہی نصیب ہو جائے اور اس کی رحمتیں برکتیں نصیب ہو جائے. یہ ہے محبت، کہ جو وضو کے پانی کے قطرے کے لیے بے قرار ہیں تو وہ جانیں کتنی آسانی سے دیں گے، وہ جانیں کتنی آسانی سے دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ہرکیولس ان سے مقابلہ ہو نہیں سکتا. غور کیا گیا کیا کیا جائے. لشکر تقریباً آدھے مسافت تک آ چکا رحمت عالمین کا. اس وقت ہرکیولس اور اس کے 1 لاکھ کی نفری، ان کے مشیر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم کو واپس چلنا ہوگا، جان کھپانی نہیں ہے. 30,000 مجاہدین کے سامنے دیکھیے ان کے کیلکولیشن اور ان کی ہمتیں. کہتے ہیں کہا اور کہہ کر چلے گئے کہ 30,000 سے ہمارا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ارے کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرامین، احکامات، رحمت عالمین کے احکامات، فرامین، وہ نور اور وہ روح جو انہوں نے لی ہے. ہمارے پاس تو کچھ بھی اندھیرے ہی اندھیرے ہے، شراب و کباب کے اندھیرے ہے، دنیا پرستی کے اندھیرے ہیں، لالچ ہے. ان کے پاس وہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ آتا کب ہے؟ آتا کیوں ہے؟ اور وہ نتائج کیا نکلتے ہیں؟ وہ آج کے حالات میں یاد کرنا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 4 ریاستوں میں کیا فرق ہوا، کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ 24 میں کیا ہوگا. فرق اس سے ضرور پڑے گا کہ آیت نمبر 24 سے کیا سبق لیا. فرق اس سے ضرور پڑے گا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 سے کیا سبق لیا 24 گھنٹوں کی زندگی کے لیے. فرق اس سے ضرور پڑے گا. دنیا میں بھی پڑے گا، آخرت میں پڑے گا، پوری ملت پر پڑے گا. مہاراشٹر میں پڑے گا، بھارت میں پڑے گا، اور 223 ملکوں میں پڑے گا. لیکن اس 24 نمبر کی ایک آیت کے ہو جائیے. کیسے ہونا پڑے گا؟ آئیے غور کرتے ہیں کیسے ہونا پڑے گا. تو آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ، توبہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ یہاں کے بچوں کو معلوم.
کیونکہ عربی کی اردو بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ توبہ پلٹنا، توبہ پلٹنا. توبہ 3 بار مارنا نہیں. بچوں کو معلوم یہاں کے مطلب باہر لوگ سمجھتے کہ یہاں 3 بار اور یہاں 3 بار مارنا. نہیں، پلٹنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. توبہ پلٹنا رحمت عالمین کی اطاعت کی طرف. توبہ پلٹنا جنت کی زندگی کی طرف. توبہ پلٹنا زندگی کی رانائیوں سے دور آخرت کی طرف. یہ پلٹنا، یہ توبہ. کتنے جانتے ہیں یہ توبہ؟ کتنے مانتے ہیں یہ توبہ؟ اور کتنوں نے دل دماغ میں، معمولات میں، عمل میں، گھردار میں اور سماج میں اتارنے کی کوشش کی ہے؟ کوشش کی ہے. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر لوگ کہیں، جن تک یہ آواز پہنچ رہی ہے قیامت تک، وہ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ سورہ توبہ آیت 24 کی حکمتیں، ہدایتیں، احکامات، نور، روح اور رحمتیں کتنی سمجھی گئی، مانی گئی، لی گئی اور بانٹی گئی. ذرا غور تو کریں. اب آئیے کیا کیا ہے وہ کہ جس کی وجہ سے 30,000 کے صحابہ کے لشکر کے سامنے 1,00,000 گھر واپس چل جاتے ہیں اور وہ سرخ رو ہوتے ہیں، بڑی قسم پرسی کی حالت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں. آئیے وہ ترجمہ اب بتاتا میں آپ کو. سورہ توبہ آیت 24 گھنٹوں کی زندگی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل، اے رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، آج بھی ان سے کہیے 14 سال پہلے، کل بھی ان سے کہیے، آج 14 سال کے بعد، پھر ہم سے کہا جا رہا کہیے قیامت تک 223 ممالک کے 780 کروڑ انسانوں سے کہیے. کہنا ہی پڑے گا. کہیں گے تو وہ کہنے والوں کے ساتھ ہوں گے، ورنہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے رحمت اللہ کہ آپ کہیے، حکم دیجئے، حکم کہ کیا کریں. ایمان والے، کلمے والے، دعوے کرنے والے کہ ہم اللہ کے ہیں، ہم رسول اللہ کے ہیں، ہم اللہ کی شہادت دیتے ہیں، ہم رسول اللہ کی شہادت دیتے ہیں، تو شہادت بے عمل دیتے ہیں کیا؟ وہ شہادت گھردار میں نظر آ رہی ہے کیا؟ وہ شہادت معاملات میں نظر آ رہی ہے کیا؟ اور شہادت جہاد فی سبیلی میں نظر آ رہی ہے کیا؟ وہ شہادت. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ قل، کہیے رسول اللہ، پھر اس کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور اے مسلمانوں کہتے رہو قیامت تک، کہتے رہو قیامت تک. کیا کہیں؟ یہ کہیں کہ ان کانا، کہ اگر تم ہو، کیسے ہو؟ آباؤکم، کہ تمہارے باپ دادا، وہ قابل ترجیح، وہ اللہ رسول جہاد سے زیادہ تمہارے لیے ہو گئے کیا؟ تمہارے باپ دادا. وہ ابناؤکم، تمہاری اولادیں، بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، بیٹیاں بھی ہو سکتے ہیں، تمہاری اولادیں. ویسے بیٹوں کے لیے لیا جاتا ہے لیکن مراد اس میں سب ہوتے ہیں. تیسرے، وہ اخوانکم، تمہارے بھائی، وہ زیادہ عزیز ہو گئے کیا؟ چوتھے، وہ ازواجکم، تمہاری بیویاں، وہ بہت زیادہ عزیز ہو گئی ہیں کیا؟ پانچویں، وہ عشیرتکم، تمہارے خونی رشتے کے لوگ، ننیال والے، ددیال والے، بلڈ ریلیشن کے لوگ، وہ بہت زیادہ عزیز ہو گئے کیا تمہارے لیے؟ یہ 5 رشتے ناتے، 5 رشتے ناتے اور 3 دنیاوی چیزیں، مال و متاع کی چیزیں. کیا ہے وہ فہرست دیکھیے. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، کہ وہ اموال، وہ مال جس کا تم نے اختراف کیا ہے، جمع کیا، اس کو کمایا، بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی. تو اموال اختراف کیے ہوئے اموال اقترفتموها، تو کیا یہ مال بہت زیادہ عزیز ہے کیا؟ اور چھٹی چیز مال میں سے
کہ وہ تجارت تخشون کسادہا، کہ وہ تجارتیں، وہ لین دین، وہ خریدنا بیچنا، وہ نوکری، وہ انڈسٹری سب آتے ہیں اس میں، کہ وہ تجارتیں کہ تخشون، جس کے بارے میں تمہیں ڈر ہے کہ کسادہا، کہ وہ ماند پڑ جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، مندی آ جائے گی اس میں، زوال آ جائے گا، فال ڈاؤن آ جائے گا اس میں. وہ بھی اہم ہو گئے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ، رسول اور جہاد سے. اور 8ویں چیز فہرست کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے تیسری، رشتے ناتے 5، مال اموال کے لحاظ سے تیسری، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، مساکن مسکن کی جمع، مسکن رہنے کی جگہ، 20-30 بھی ہو سکتی ہے، 30-50 بھی ہو سکتی ہے، رو ہاؤس بنگلو بھی ہو سکتا ہے، فارم ہاؤس حویلی بھی ہو سکتی ہے. تو وہ بہت عزیز ہو گئے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ، رسول اور جہاد سے. تو یہ 8 چیزیں، جسے پہلے 5 رشتے ناتے آئے اور 3 دنیاوی مال و متاع کی چیزیں آئی. اب پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سن لو کہ یہ اگر 8 چیزیں احبا، بہت محبوب، حب نہیں، احب، سپرلیٹیو ڈگری پسند کرنے کی، محبوب رکھنے کی، عزیز تر رکھنے کی. احب الیکم، تمہارے نزدیک، کس چیز سے؟ من اللہ، اللہ سے زیادہ، ورسول، رسول اللہ سے زیادہ، وہ جہاد فی سبیل، جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ. یہ 5 رشتے ناتے، یہ 3 مال و متاع کی چیزیں اللہ، رسول، جہاد سے بھی زیادہ تمہارے لیے محبوب ہو گئی کیا؟ اچھا. اور اگر ایسا ہے، اور اکثریت کے ساتھ ایسا ہی ہے، تو سن لو. تو پھر سن لو، اللہ سبحانہ و تعالی سورہ توبہ آیت 24 گھنٹوں کی زندگی کے لیے آیت، نشانی، معجزہ، اس میں فرما رہا ہے کہ فتربصوا، انتظار کرو. مطلب کیا؟ کہ صرف ویٹ کریں؟ نہیں، تیار رہو. پھر تیار رہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کا سامنا کرنے کے لیے. صرف انتظار نہیں، غضب کا سامنا. فتربصوا، کیا ہوگا؟ حتی، یہاں تک کہ یاتی اللہ بامری، اللہ کا امر آ کر رہے گا. یہ 8 چیزوں کے معاملے میں کیا کیا ہوتا ہے میں تفصیل میں دوسرے حصے میں لے جاؤں گا. اللہ کا فیصلہ آئے گا، سخت فیصلہ آئے گا، سخت تنگیاں، سخت پریشانی آئیں گی، سخت آزمائشیں آئیں گی، اللہ کا فیصلہ. اچھا. اور پھر سن لو آخر میں رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا. لا یہدی، ہدایت مانگنے کے بعد، ہدایت والے سمجھنے کے بعد، ہدایت کے دعووں کے بعد معاملہ کیا ہے؟ 5 رشتوں ناطے سے. معاملہ کیا ہے؟ 3 مال و متاع سے. اور معاملہ کیا ہے؟ اللہ، رسول اور جہاد سے. تو فیس کرو، سامنا کرو کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے گا اور پھر اللہ ہدایت میں دے گا. اگر تم یہ طے کر چکے کہ ہمارے لیے 8 چیزیں عزیز ہے، اللہ، رسول، جہاد سے، تو سن لو. پھر فاسق مرو گے، فاسق رہو گے، فاسق مرو گے. فاسق باغی، فاسق نافرمان، فاسق حد سے گزرنے والا. ارے مسلم ہے، سید ہے، شیخ ہے، خان ہے، فسق کرتے ہو، حد سے گزرتے ہو، نافرمانی کی یہ حدیں ہیں. پھر دعویٰ کیا ہے؟ پھر کلمہ کیا ہے؟ کلمے کے تقاضے کیا ہے؟ اللہ سے تقاضے کیا ہے؟ رحمت عالمین سے تقاضے کیا ہے؟ پھر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کو، 24 گھنٹوں کی زندگی کو منور کرنے والی آیت کو دیتے ہوئے ایک فیصلہ سنا دیا کہ پھر دیکھو باقی کی موت مرو گے، باقی کی موت کرو گے. آئیے اب اور پھر غور کرتے ہیں کہ وہ 5 چیزوں میں، 5 رشتے ناتوں میں آدمی کیسے اللہ، رسول اور جہاد کے آگے جاتا ہے. چلیے پھر آئیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیے کہ قل،
ان کان آباؤکم، کہ تمہارے باپ دادا. کیا ہوتا ہے؟ بہت جگہ، بہت مرتبہ اور بہت موقعوں سے لوگ صاف کہتے ہیں جہالت سے کہ ہاں معلوم ہے اللہ کا حکم کیا ہے، معلوم ہے رسول اللہ کیا بولتے ہیں، دادا کے آگے نہیں جا سکتا میں باپ کے آگے نہیں جا سکتا، ہوگا وہی جو وہ بولیں گے، ہمارے گھر میں جو چلتا آیا باپ دادا سے وہی چلے گا. واہ واہ واہ، یہ ایمان، یہ ترجیح اللہ کی، یہ ہے ترجیح رسول اللہ کی. اور جہاد ایسے ہوگا، جہاد ایسے ہوگا، جہاد اسے کہتے ہیں، مجاہدہ ایسے ہوتا ہے، مجاہدہ اس سے ہوگا. تو آپ دیکھیں باپ دادا کے معاملے میں بھی لوگ بہت زیادہ شکار ہو جاتے ہیں ایسے فسق کا، ایسے گناہوں کا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. صاف کہتے ہیں لوگ، باپ صاف کہتا ہے، بچے مان لیتے ہیں کہ اس نے کہا کہ بیٹیوں کا حصہ نہیں ہوگا، میں شادیوں میں دے چکا، دھوم سے کی ہے، شادی میں نے دھوم سے کی ہے، اس لیے بیٹی کا حصہ نہیں کہا. بیٹوں نے کہا کہ بالکل برابر. بہت صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور دادا نے بھی صحیح کرا تھا، اور اے باپ تو بھی صحیح کر رہا ہے. تو اللہ رسول اور جہاد کے مقابلے باپ دادا اہم ہو گئے کیا؟ فرض حکم کے معاملے میں بھی، فرض احکامات کے معاملے میں بھی. تو آپ دیکھیں دیکھنا ہوگا. اور مختلف جو زندگی کے پہلو ہیں، زندگی جن دریچوں سے واقعات سے گزر رہی ہے، اس میں گہرائی سے غور کرنا پڑے گا کہ کیا باپ دادا کا معاملہ اللہ، اس کے رسول اور جہاد سے بھی زیادہ اہم ہو گیا. یہ دیکھتے رہیے. کئی مثالیں لیجئے، میں تو ایک مثال دی. چلیے دوسرا حکم لیجئے، دوسرا رشتہ کہ ابناؤکم، تمہارے بیٹے، اولاد، یہ تمہارے لیے زیادہ عزیز ہے کیا اللہ سے، رسول اللہ سے، جہاد فی سبیل اللہ سے؟ لوگ کہتے ہیں، لوگوں سے ذرا کہا جائے کہ صاحب وہ ذرا کمانے میں احتیاط کیجئے، کمانے میں، اور ذرا جھوٹ سے، حرام سے بچیے ذرا. انہوں نے کہا اولاد کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا. ارے نہیں، اولاد کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا. ایک صاحب ایک ڈپارٹمنٹ میں اکاؤنٹنٹ تھے. اکاؤنٹ رکھتا ہے اس لیے اس کے بعد بے حساب آتا ہے. وہاں اکاؤنٹ رکھتا ہے نا، اس لیے اس کے بعد بے حساب آتا ہے، تنخواہ کے علاوہ بے حساب. وہ بے حساب لیتے تھے. وہ تنخواہ کے علاوہ بھی بے حساب لیتے تھے. تو ہمارے ایک دوست نے ان سے کہا کہ صاحب یہ آپ کی ٹوپی، یہ آپ کی داڑھی، یہ آپ کا جبہ، اور آپ کہتے ہیں کہ بس لینا ہے، اولاد کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا. تو یار کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے ایک بہت دور کی سوچی. انہوں نے کیا کہا پتا؟ انہوں نے کہا ارے آپ کو معلوم نہیں، یہاں میں ڈپارٹمنٹ میں کیا کر رہا معلوم؟ یہ جو لیتا نا میں بے حساب، تو میں گورنمنٹ کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا ہوں. دیکھیے یہ ان کی پک ہے. انہوں نے گورنمنٹ کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا ہوں میں. ارے نالائق، گورنمنٹ نہیں تو کھوکھلا ہو رہا ہے. کہ تیرا تعلق کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے؟ رشوت کے معاملے میں، حرام کے معاملے میں، ناجائز کے معاملے میں تیرا تعلق کیا ہے رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اور مجاہدہ جہاد فی سبیل اللہ سے تیرا تعلق کیا ہے؟ کھوکھلے انسان، تو کھوکھلا ہو رہا ہے، تیری اولاد کھوکھلی ہوگی، تیرا گھر کھوکھلا ہوگا. ہم نے پہنچائی یہ بات ان کے وہی دوست کے حوالے سے کہ اس سے جا کر کہو، اس نادان عقل مند سے جا کر کہو. ایسی نت نئی چیزیں اور نت نئے انداز لوگ کر آتے ہیں. لوگ تو دھڑل سے کہتے ہیں جی بال بچوں کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا، اور کر رہے ان کے لیے، نہیں کر رہے آپ ان کے لیے. وہ ایک آزمائش ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما چکا نا سورہ بقرہ، المال والبنون فتنہ. یہ فرمایا نا اللہ نے، حدیث سے تو کہی ہے کہ امت کا فتنہ مال ہے. المال والبنون فتنہ، تو بنون ابنا فتنہ ہے بہت بڑا. اور سورہ تغابن، انما اموالکم و اولادکم فتنہ. ارے مال و اولاد فتنہ ہے.
بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی پریکشا ہے، بہت بڑا ایگزامینیشن ہے، ایک باپ کا، ایک ماں کا، لوگوں کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور تم کہتے ہو کچھ بھی کرنا ہے ان کے لیے، کچھ بھی کریں گے، کرنا ہی ہے، تو پھر اللہ رسول اور جہاد سے تعلق کیا ہے؟ تعلق کیا ہے؟ چلیے آئیے تیسرے رشتے کی طرف، وَإِخْوَانُكُمْ، لوگوں نے کہا ہمارے بھائی، بس کچھ نہیں، وہ بھائی صاحب جو بولے میں مانتا ہوں، شادی رہو، رسم رہو، کچھ نہیں، بھائی صاحب کے آگے میں نہیں جانتا. انہوں بولے ڈھول بجنا چاہیے، بجنا چاہیے. انہوں نے کہا جوڑا گھوڑا لیں گے، اپنے دادا سے زمانے سے چلتے آ رہا. بڑے بھائی کے آگے میں نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا بھائی؟ اگر بڑا بھائی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رسول اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا، تو کیوں نہیں جائے گا اس کے خلاف؟ تو جائے گا اس کے خلاف. لیکن لوگ صاف کہتے ہیں نہیں، بڑے بھائی کے آگے میں نہیں جاتا. تو ایسے اخوان، ایسے بھائی، ان کو ٹھوکروں پر رکھا جائے گا. اگر وہ اللہ رسول اور جہاد کے مقابلے میں آتے ہیں اور وہاں آڑ بنتے ہیں، ان کو ٹھوکروں پر رکھا جائے گا، ان کی اوقات ان کو یاد دلائی جائے گی. پھر اس کے بعد فہرست میں چوتھا رشتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں. کیونکہ جمع کے صیغے میں حکم دیا جا رہا ہے، اس لیے بیویاں. یہ اور بات ہے، چار بھی کر سکتے، بہت ہمت کی بات ہے. تو خیر تمہاری بیوی، بیوی کے آگے زیر. ذرا پڑوس کی ریاست بہت مشہور ہے، یہاں بھی کچھ کم نہیں ہے لوگ. ذرا وہ حیدرآباد، تلنگانہ اور آندھرا زیادہ بدنام ہو گیا، ورنہ یہاں بھی زن مریدوں کی تعداد کوئی ایسی کم نہیں ہے. انہوں نے بیوی کے آگے نہیں جاتا میں، نہیں ان کے آگے تو نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا بھائی؟ ان کے آگے مت جاؤ. بیوی کو اللہ کے آگے مت جانے دے، بیوی کو رسول اللہ کے آگے مت جانے دے، اور بیوی کو جہاد فی سبیل اللہ کے آگے مت جانے دے. یہ ہوگا نا عمل، یہ ہوگا طرز، یہ ہوگا سسٹم، یہ ہوگی ڈسپلین، اور یہ ہوگا انداز گھر چلانے کا کہ دیکھو جانے من، تم بہت عزیز ہو میرے لیے، مگر اللہ سے زیادہ نہیں، رسول اللہ سے زیادہ ہرگز نہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے ہرگز نہیں. یہ ہوگا نا انداز، یہ بولنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، یہ موت تک کرنا ہوگا، یہ موت تک طرز گھر کا بنانا ہوگا. اب دیکھ، یہ ہے چوتھی مثال کہ بیوی کے معاملے میں لوگ زیر ہو جاتے ہیں. پھر پانچواں رشتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعشیرہ، عشیرتکم، عشیرہ میں بلڈ ریلیشن کے وہ دونوں سلسلے آ گئے، ددیال والے بھی اور ننیال والے بھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے اہم زیادہ ہو جاتے ہیں کیا؟ لوگ کہتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، وہ کہا کہ وہ ننیال کے معاملے میں نہیں جاتا آگے، نہیں وہ ددیال والوں کو معاملہ ہے، وہ چلتی ان کی دادا گیری انہی کی ہے. نہیں چلے گی، نہیں چلنا چاہیے. جب معاملہ اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کا ہو، بالکل نہیں چلنا چاہیے. ان کو سمجھایا کہ جائے گا یا بازو کر دیا جائے گا کہ بالکل بازو ہو جاؤ اور خاموش بیٹھ جانا، کیونکہ ہم اللہ، اس کے رسول اور جہاد کے معاملے میں کچھ بھی نہیں سنیں گے. آپ کا ادب اپنی جگہ، آپ کا احترام اپنی جگہ، لیکن وہ تین معاملات میں بالکل نہیں. کہ یہ رویہ ہونا پڑے گا نا کہ وہ 30,000 کا لشکر جرار وہ 1 لاکھ کے مقابلے میں کامیاب لڑے بغیر. اسی لیے ہوا تھا کہ وہ اس آیت کی ان گہرائیوں کے ساتھ تھا، ساتھ رہا، اور وہی نور، وہی روح اس نے معاشرے کو دی، مدینے کو کے معاشرے کو دی. اور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 10 لاکھ مربع میل کی اسلامی ریاست اور اسلامی سیاست میں یہ نور اور یہ روح چلی. تب نہ یہ لینا ہوگا گہرائی سے، اور یہ دینا ہوگا گہرائی سے، اپنی ذات اور اپنے بیوی بچوں میں لے کر. یہ 5 رشتے ناتوں کے بعد وہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مال و متاع کی 3 چیزیں 8 کی فہرست میں، کہ وہ اموال اقترفتموها، بڑا اختراف کیا تم نے، بڑی مشقت کی، بڑا کسب کیا، بڑی محنت کی، بڑے ٹیلنٹس، بڑے دن، بڑے اوقات تم نے لگائے، تب اختراف کیا تم نے مالوں کا. مگر وہ اموال بھی، وہ مال بھی اللہ، اس کے رسول اور جہاد کے مقابلے میں عزیز تر نہیں ہونا چاہیے. نہیں، مال کا معاملہ ہے، وہ مال میں ذرا اتنا تو کرنا ہی پڑتا، تھوڑا جھوٹ، دھوکہ، مارکیٹ کے حساب سے چلنا، مارکیٹ کے ساتھ چلنا، ہرگز نہیں. مارکیٹ کدھر جائے، شیطان کی چال چلے، شیطان کے قبضے میں رہے. ہم اللہ، اس کے رسول اور جہاد کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتے.
تو اموال کے معاملے میں بھی ہم یہی تینوں کو ترجیح دیں گے، اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل، یہ ہونا پڑے گا۔ پھر آپ دیکھیے، اور اگرچہ کہ میں نے جو حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے امت کا المال، مگر تب بھی اس کو بھی پابند کیا جائے گا، اللہ، اس کے رسول اور جہاد کا پابند کیا جائے گا، جہاد کی ضرورتوں کے تحت پابند کیا جائے گا، یہ ہوگا، یہ ہونا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ مال کے دنیا کے اعتبار سے دوسری چیز، 5 رشتے ناطے کے بعد یہ 7ویں نمبر پر، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تجارت، لین دین، بیچنا، خریدنا، آج کے حساب سے سروسز، انڈسٹری، بزنس سب آ گیا۔ انگلش تفسیر میں عبداللہ یوسف علی نے بہت اچھا لفظ کے لیے استعمال کیا ہے، کامرس، کہ تمہارے کامرس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب تجارتن کے تحت آتی ہے۔ تو اس کا کساد، اس کی خشیت بھی تم کو اللہ کے مقابلے میں، رسول اللہ کے مقابلے میں اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں آزاد نہ کر دے، اور تمہاری ترجیح، تمہارا پریفرنس اور تمہاری اولیت اللہ، رسول، جہاد کو ہوگی، مال کو نہیں ہوگی، تجارت کو نہیں ہوگی۔ یہ گرہ میں باندھنا ہوگا، یہ معاملات میں لانا ہوگا، یہ معاش میں لانا ہوگا، یہ کمانے بھی لانا ہوگا اور خرچ کرنے میں بھی لانا ہوگا۔ 7ویں چیز۔ اور 8ویں چیز، فہرست کے اعتبار سے، کل فہرست کے اعتبار سے، مال و متاع کے اعتبار سے تیسری، 5 رشتے ناتوں کے بعد، وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مساکن ترضونہا، مساکن، مسکن کی جمع، رہنے کی جگہ، میں نے پھر یاد دلا رہا ہوں کہ 20-30 ہو، 30-50 ہو، حویلی ہو، فارم ہاؤس ہو، بنگلہ ہو، محل ہو، سب وہ بھی ترضونہا، بہت راضی ہوتے ہو اس سے، بہت پسندیدہ ہے، بہت دل پسند ہے، بہت اٹریکٹیو ہے، سب کچھ لگا دینا چاہتے ہو اس کے لیے، نہیں لگاؤ گے۔ اس سے پہلے اللہ کا حکم، اس سے پہلے رسول اللہ کا حکم اور ترجیح، اس سے پہلے جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری کا خرچ، وہ آئے گا، اور بعد میں دیکھا جائے گا کہ وہ اموال کا بچانا، تجارت کا چلانا اور گھر کی تعمیر کیجئے، ضرور کیجئے، خوب سے خوب تر کی طرف بڑھیے، مگر ان 3 کو پھلان کر نہیں، ان سے روگردانی کر کے نہیں، ان کا حق توڑ کر نہیں، اور اس معاملے میں فسق اور فاسق ہو کر نہیں۔ تو یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ 8 چیزیں، یہ 8 چیزوں کے مقابلے میں تمہارے لیے احب، بہت محبوب، بہت پسندیدہ اور بہت عزیز اور بہت دل پسند کیا رہنا چاہیے؟ اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ، صاف فہرست 3 چیزوں کی اللہ نے بتائی، وہ 8 کے مقابلے میں، اور کیا واضح چاہیے؟ لوگ سمجھنے تیار نہیں، انہوں نے کہا نہیں وہ جہاد اپنے لیے ہے ہی نہیں۔ کئی نالائق دانشور نام بھی مسلموں جیسے ہیں، ان کے نام بھی مسلموں جیسے، وہ کہہ رہے ہیں جہاد اب اسلام میں ہے ہی نہیں، انہوں نے کہا جہاد اسلام میں اب ہے ہی نہیں۔ ایک نالائق نے تو یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل سے بہتر عیسیٰ علیہ السلام کا ماڈل ہے۔ ایک نالائق تو یہ کہہ رہا ہے۔ جہاد کا ایسا انکار، آیتوں کا ایسا انکار، اسلامی نظام کا ایسا انکار، خلافت کا ایسا انکار کہ ایک دم اندھے۔ کس کے لیے؟ امریکہ کی غلامی میں، انگلینڈ کی غلامی میں، اسرائیل کی غلامی میں، انہوں نے کہا کہ جہاد ہی رد کر دو، جہاد کی آیتیں رد کر دو۔ اور کئی مسلم ملکوں میں، ہائے افسوس، کئی مسلم ملکوں میں سورہ توبہ، سورہ انفال، سورہ بقرہ اور اس طرح کی صورتوں میں سے
جہاد کی آیتیں ہٹا دی گئی سلیبس سے. انہوں نے کہا کہ نصاب میں مت رہنے دو، یہ لاؤ مت، یہ جنگ و جدال جہاد قتال لاؤ مت، یہ لاؤ مت. تو اتنے نالائق مسلمانوں میں پیدا ہو گئے. یہ فاسق ہیں، یہ فاسق ہیں. ایسے آج بھی کئی یوٹیوب پر بھی نظر آئیں گے آپ کو، بڑے لچھے دار انداز میں گفتگو کرتے نظر آئیں گے، بڑے سنجیدہ نظر آئیں گے، لیکن گہرائی میں جانے پر پتہ چلے گا کہ ترجیح اللہ رسول جہاد نہیں ہے، یو ایس یو کے اور اسرائیل ہے. یو ایس یو کے اور اسرائیل ہے ترجیح. آپ کو بہت گہرائی سے پتہ ہے اگر آپ اس آیت کی روشنی میں اگر ان کو ذرا جانچ لیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ محبوب کیا ہونا چاہیے، احب کیا ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، اطاعت، فرمانبرداری، بندگی موت تک، آخری سانس تک. یا آٹو معاملے میں، یا آٹو معاملے میں کہ 5 رشتے ناتے، 3 معلومات کی چیزیں. پھر اللہ کے بعد رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تھیری کا زبردست اور جامع پریکٹیکل، رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اور سیرت، جامع پریکٹیکل وہ سامنے رہنا چاہیے. رسول اللہ. تیسرے جہاد فی سبیلی، جہاد فی سے. لیکن جہاد ہوتا کیا ہے؟ غلط فہمی اپنے بھی ذہن سے نکالیے، لوگوں میں پہنچائے. اور یہ بات اس یوٹیوب کے ذریعے سے جہاں جا رہی ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ لوگوں میں پہنچائیں، مسلموں میں بھی، کہ مسلموں کی بھی غلط فہمی ہے، اور ان کی بھی جو غلط فہمی پھیلا رہے ہیں اور جو غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں. آئیے غور کرتے ہیں کہ جہاد کیا ہے. جہاد لفظ آتا ہے زبردست ہر ممکن کوشش کے لیے، زبردست ہر ممکن کوشش. اس کے لیے آپ ہندی مراٹھی کا لفظ لا سکتے ہیں سنگھرش، کہ زبردست سنگھرش کرنا، آخری حد تک سنگھرش کرنا. تو جہاد کے لیے جو لفظ ہے ہندی مراٹھی میں سنگھرش. اور انگلش میں درجہ بدرجہ 3 لفظ اس کے لیے جو اس کی پوری واقعیت کو پیش کریں گے. تو جہاد کے لیے انگلش میں جو ورڈ ہے تو وہ پہلا اسٹرگل، کہ اسٹرگل کرو، اسٹرگل. لیکن کتنا اسٹرگل؟ ایک اس سے ایک اچھا لفظ ہے اسٹرائفنگ، STRIVNG، اسٹرائیونگ کرو ہر ممکن سطح پر. اور تیسرا ایک گہرا لفظ ہے گہری انگلش کے لحاظ سے، اس سے کہتے ہیں انڈیور، کہ اسٹرگل، اسٹرائیونگ اور انڈیور وہ ہونا چاہیے اللہ رسول کے لیے، اسلامی نظام کے لیے، خلافت کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے. تو وہ اب یہ جہاد اسے کہتے ہیں. اب ذرا رک جائیے، اس میں کاٹا کاٹی کا سوال کہاں آیا؟ نہیں آتا، اس لفظ میں نہیں آتا. پھر کہاں آتا ہے؟ وہ آتا ہے قرآن میں آتا ہے، اسے کہتے ہیں قتال. اس کے لیے عربی میں لفظ ہے قتال. تو جہاد تو ہر ایک کو کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے، صبح سے شام کرنا ہے، آخری سانس تک کرنا ہے. لیکن وہ جو چوتھی سٹیج ہے قتال، وہ کبھی کبھی خاص حالات میں ملکوں اور ملکوں کے درمیان آئے گی. اچھا، قتال کے لیے پھر کیا کہیں گے ہندی مراٹھی انگلش میں؟ قتال کے لیے ہندی مراٹھی میں آپ کہیں گے یدھ، یدھ. فارسی میں آپ کہیں گے جنگ. اور آپ جو ہے انگلش میں کہیں گے اس کے لیے وار. تو قتال کے لیے یدھ اور وار وہ الفاظ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اور جو صبح سے لے کر شام تک چلتا ہے وہ جہاد ہے. ہاں، اس کی آخری جو شکل ہے جب موقع آئے گا تو وہ شکل قتال کی ہے. لیکن اس کا مطلب قتال کی تیاری، قتال کی پسند، قتال کا جذبہ کبھی بھی ذہن سے محو نہیں ہونا چاہیے. بیوی بچوں کو بھی یاد رہنا چاہیے کہ موقع آئے گا تو وہ بھی تیار رہیں گے اس کے لیے بھی. لیکن جہاد یہ ہے. تو یہ غلط فہمی پہلے مسلمان دور کریں کہ جہاد کا لفظ آتے ہی انہوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ یدھ، وار، جنگ. نہیں، کوشش، زبردست کوشش، زبردست جدوجہد. اور پھر یہ جہاد 4 سطح پر ہوتا ہے. اب میں اس کے اسٹیجز بتاتا ہوں، اسٹیجز. اور آپ یہ گائیکواڑ کو بھی بتائیں گے، اوشا کو بھی بتائیں گے،
رابرٹ کو بتائیں گے, لیلی کو بتائیں گے, اور افسوس رشید رشیدہ کو بھی نہیں معلوم, ان کو ہی بتانا ہے. کیا اسٹیجز ہے جہاد کے 4؟ پہلا جہاد مجاہدہ اسٹرگل سنگھرش اپنے آپ سے کرنا پڑتا ہے. فجر میں تو بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے, فجر میں تو بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے کہ ذرا وہ میٹھی نیند توڑ کر دکھاؤ اور ذرا اٹھ کر دکھاؤ. دیتے وقت بہت کرنا پڑتا ہے, لیتے وقت تو نہیں ہوتا کوئی مجاہدہ سنگھرش, لیکن دیتے وقت کرنا پڑتا ہے. کسی کا حق, کسی کا دینا, کسی کو اس وقت بہت سنگھرش ہوتا ہے. تو ایسے کئی موقع مرحلے آ سکتے ہیں. وقت کی تنگی کی وجہ سے میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا, لیکن ایسے کئی موقع آتے ہیں کہ اس وقت یہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اپنی ذات پر بھی, اور سب سے زیادہ مجاہدہ اپنے آپ سے ہی کرنا پڑتا ہے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو اچھی بات بتائی اور اس نے مان لی, لیکن آپ نے اچھی بات بتائی اور خود پورا نہیں مانتے ہیں. ایسا کئی بار ہوتا ہے, ایسا کئی بار. محترم امیر جماعت سابق مرحوم سراج الحسن خان صاحب بتاتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اپنی اصلاح مشکل کام, اپنی اصلاح مشکل کام, دوسروں کو اصلاح کی بات بتانا مشکل تر کام. نہیں, اپنا انہوں نے بعد میں رکھا. انہوں نے کہا کہ پہلے لوگوں کو اصلاح کی بات کرنا مشکل ہے, اصلاح کی بات لوگ سنتے نہیں ہیں آسانی سے. قریب کے لوگوں کو اصلاح کی بات بتانا مشکل تر. پہلا سب کو بتانا مشکل, ذرا قریب کو بتانا مشکل تر, اور تیسری بات انہوں نے کمال کی کہی, اپنے آپ کو برائی سے اچھائی پر مجبور کر کے جمانا مشکل ترین, مشکل ترین. تو یہ مجاہدہ تو اپنے آپ سے زیادہ کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے, ورنہ آپ کی بات مان کے تو کوئی سیدھا بھی ہو جائے گا اور آپ ہی ٹیڑھے رہ جائیں گے. آپ تو اچھے لوگ ہیں, لیکن ایسے کچھ لوگ رہ جاتے ہیں, خود ہی ٹیڑھے رہ جاتے لوگوں کو بتاتے پھرتے, تو بہت مشکل کام. تو آپ دیکھیے یہ تو پہلا جہاد یا جہاد کا پہلا میدان, پہلا اسٹیج. دوسرا اسٹیج, دوسرا جہاد اسٹرگل سنگھرش بیوی بچوں سے کرنا پڑتا ہے. بیوی ہی نہیں مانتی, بچے ہی نہیں مانتے. کہا کہ جاؤ حضرت بیٹھو مسجد میں جا کے, یہاں لاؤ مت, مجھے فری فائر کھیلنے کا ہے, یہ میں نہیں چھوڑ سکتا, یہ گیم اور یہ موبائل میں نہیں چھوڑ سکتا, جاؤ بیٹھو مسجد میں جا کے بیٹھو. لڑکے بولنا, لڑکوں نے بولنا شروع کر دیا. ہو گیا دور کہ 11 سال کے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر بھی ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر سکتے تھے. اب تو میں نے اس موقع سے کئی بار لوگوں سے کہا کہ ذرا اتنی ہمت بتا دو کہ وہ 11 سال کے بیٹے سے ذرا موبائل ہی چھین کے بتا دو. چھری تو کیا چلائیں گے, ذرا موبائل چھین کے بتا دو اس سے, یا وہ چینل بدل کے بتا دو ذرا سا. وہ چینل, وہ جو چینل دیکھ رہا نا اللہ رسول کے خلاف, جی ہاں وہ ذرا چینل بدل کے بتا دو خالی. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. تو دوسرا جہاد بیوی بچوں سے کرنا پڑتا ہے. مانتے نہیں ہیں, سب سے زیادہ مخالفت کرتے ہیں, اور سب سے زیادہ برائی کے فسق کے گڑھے کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں بیوی بچے. اور تیسرا سماج, سماج سے لڑنا ایک بڑا جہاد ہے. مانتے ہی لے اور لائے بڑے شرع کی شادی کر رہے کہتے, 10 ادھر کے اور 10 ادھر کے لا رہے کہتے, اور ہمارے 500 کی دعوتیں کھائے تو ارے تو بھائی تو نے اللہ کے لیے کھلایا نا, کیا بدلہ لے گا کیا اس کا؟ پھر تو نے اللہ کے لیے کھلایا, اللہ نے بدلہ دے دیا. نہیں بڑا آیا شرع کی شادی کر رہا, شرارت کر رہا اور شرع کی شادی بتا رہا. یہ دیکھیں یہ حالت معاشرے کی, میاں بھائی معاشرے کی, کہ سیدھا چلنے ہی نہیں دیتے. اگر کوئی چلنا چاہے قرآن پر, حدیث پر, شریعت پر, سادگی پر, معاملات میں, رسوم رواج میں, شادی میں اگر سادگی لوگ کرنے ہی نہیں دیتے. خرید کے ہی اڑنگے لاتے, اڑنگے 17 باتیں کہتے, ضد کر دے, نہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا, 500 کا تو کرنا ہی پڑے گا. ارے بابا اس کو قرض دینا پڑے گا, ہم کو نہیں معلوم, ہمارے 200 تو آئیں گے. وہ بول رہا ہے لڑکے کا باپ, حالانکہ وہ کئی بار تقوی پہ تقریر کر چکا. وہ لڑکے کا باپ تقوی پہ اس کی خود کئی تقریر ہو گئے, نہیں 200 تو لائیں گے کم از کم. ایسا کیسا, ناک کٹ جائیں گے ہماری تو سماج میں کہ 200 بھی نہیں لے گئے, 200 بھی نہیں لے جا سکے. تو ایسی کئی چیزیں. تو وہ جو 3 دائرے ہیں کہ اپنی ذات, دوسرا بیوی بچے, تیسرا سماج, اس میں ایک بڑی جنگ کرنا پڑتی ہے. تو سب سے زیادہ مجاہدہ تو یہاں ہے,
سب سے زیادہ مجاہد ہو جائے. اور چوتھا اور آخری مجاہدہ قتال کی صورت میں، وہ ملک اور ملکوں کے درمیان ہے. وہ کوئی محلے والا دوسرے محلے والے سے نہیں کر سکتا، اور کوئی مولوی اپنے گلی میں بیٹھ کے اجازت نہیں دے سکتا، اور وہاں سے پتھر پھینک کے وہ نہیں ہوگا قتال. اور وہ جہاد آخری چوتھا وہ نہیں ہوگا. وہ تو ایک بہت بڑی حجتیں پوری ہونے کی بات ہے. پھر ایک امیر، ایک دارالخلافہ، پھر سامنے والوں پر حجت پوری ہونا، اور تب کی بات ہے. وہ امیر، دارالخلافہ، اور جس سے قتال اس پر حجت پوری ہو، یہ 3 شرطوں سے گزرنا پڑتا ہے. وہ آخری جہاد، آخری قتال ہے. مگر یہ 3 تو بہت مشکل ہے نا، اور وہ تو پورے کرنا ہمیشہ. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ خوشی بھی ہوگی. میں جب بھی نان مسلمس میں بھی تقریر کرتا ہوں مراٹھی میں، عید ملن میں، پرشت پریچے میں، اسلام پریچے میں، مسجد پریچے میں، تو میں ان سے صاف کہتا ہوں کہ دیکھو یہ جو جہاد ہے، یہ جو سنگھرش ہے، یہ جو اسٹرگل، اسٹرائفنگ اور انڈیور ہے، یہ तुम्हालाही करायचं आम्हालाही करायचं, सर्वांसाठी अनिवार्य आहे. हो, सर्वांनाच स्वतःशी लढावं लागतं ना, सर्वांनाच पत्नीशी, मुलाबाळांशी लढावं लागतं ना, सर्वांनाच समाजाशी झगडावं लागतं ना, अनिवार्यच आहे ना. हो, तर हा जिहाद जर मी सांगितला की आपण सारे करूया, तर तुम्ही नकारार्थी होणार का? तर ते मला बरोबर आहे सर, तुम्ही बरोबर बोलले, हा जिहाद तर सर्वांना करावाच लागतो. तर म्हटलं हां, तो जिहाद आम्ही सांगतो की सर्वांनी करायची गरज आहे. तो मैंने साफ उनसे मनवाया, सड़कों पर मनवाया कि 3 जिहाद तो सबको करना ही पड़ता है. इसलिए जिहाद को, लफ्ज़ को ही जो बदनाम किया गया, इस्तिलाह की गहराई तो मालूम ही नहीं, लफ्ज़ को बदनाम, वो बदनामी ख़त्म कीजिए. तो ये रशीदा को भी नहीं मालूम नहीं है कि ये 4 स्टेज और जिहाद लफ्ज़ अलग, क़िताल लफ्ज़ अलग, ये रशीदा को भी नहीं मालूम ना. तो ये समझना गहराई से, ये समझना अपने माशरे, और ये समझाना रॉबर्ट लिली को भी, गायकवाड़ रीटा को भी, और जो है रशीदा को, ये है जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी. फिर आइए आखिरी हिस्से में हम गौर करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो चैलेंज दिया, वो 5 रिश्ते, 3 मालूमता के शोबे, और फिर वो 3 चीज़ें जिसको तरजीह देनी चाहिए कि अल्लाह, रसूल, जिहाद फी सबिल्लाह. और अगर लोगों ने ये नहीं किया, मुस्लिमों ने नहीं किया, मियाँ भाइयों ने नहीं किया, कलमे पढ़ने वालों ने नहीं किया, ईमान के दावे करने वालों ने, कलमे के दावे करने वालों, तो फिर क्या होगा? अल्लाह ताला ने चैलेंज दिया है क़यामत तक के लिए, फतरब्बसू, फिर इंतज़ार करो. क्या इंतज़ार करें? कहाँ इंतज़ार करें, और कहाँ वो इंतज़ार सामने आएगा, उसका नतीजा. तो पहला, ये 5 रिश्ते नाते और ये 3 मालूमता के मामलात, उसमें पहला इंतज़ार नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से तंबी और वार्निंग, और अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा यहाँ भी वो आएगी उसके ज़वाल की सूरत में. ज़िंदगी को भी ज़वाल है. अरे अगर बीमारी ही दे दे तो क्या कमाएगा, क्या घर बनाएगा, और क्या महल की ख्वाहिश रखेगा? अल्लाह ताला यही बीमारी दे दे, ज़रा दिमाग की एक रगी टेढ़ी कर दे अल्लाह ताला, सिर्फ टेढ़ी, तोड़े नहीं, टेढ़ी करे, तो सब पूरी ज़िंदगी टेढ़ी हो जाएगी, सोचने समझने के लायक नहीं रहोगा. फालिज में होता क्या है, पैरालिसिस में होता क्या है? अरे हाँ, ज़रा सा 1-2 नसें दब गए और खून बराबर पास नहीं हो रहा, खून बराबर पास नहीं हो रहा. और नर्वस सिस्टम, उज़लात के ज़रिए जो अहकामात जाते हैं दिमाग से पूरे आज़ा को, वो ज़रा ठीक से नहीं जा रहे, इसलिए ज़रा हाथ ऐसे ही हो रहा थोड़ा सा, और पैर भी थोड़ा सा ऐसे ही रह रहा. तो अरे आसान है अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए कि यहाँ भी वो जो फतरब्बसू का चैलेंज उसने दिया है ना, खबरदार किया है, तो यहाँ भी तुझे बता सकता है कि 8 चीज़ों के साथ क्या मामला करता है अल्लाह, रसूल और जिहाद फी सबिल्लाह के मामले में. तो अल्लाह ताला यहाँ भी बताएगा तुझे. तो ये तेरी ज़िंदगी, ये 5 रिश्ते नाते, ये तेरे मालूमता, तेरे कुछ भी काम नहीं आ सकते. अगर अल्लाह ताला वो नतीजा ला ले, यहाँ भी ला ले, तो कुछ काम नहीं आ सकता. फिर दूसरा जो नतीजा आता है वो किस सूरत में आएगा? फतरब्बसू, इंतज़ार करो. तो कहाँ आएगा वो? मौत. मौत है वो अंजाम. एक मिनट अभी हो जाने दीजिए. मौत है वो अंजाम, मौत है वो मौका कि जहाँ ये 5 रिश्ते नाते और 3 मालूमता, वहाँ आदमी कुछ भी नहीं कर सकता.
मौत है वो अंजाम। फतरब्बसू की दूसरी सूरत कि वो जब आ जाएगी तो ये कुछ भी नहीं कर सकता, इसके रिश्ते नाते कुछ भी नहीं कर सकते। आज से 15 साल पहले भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, 65,000 करोड़ का बिजनेसमैन उस दौर का, 65,000 करोड़ का, उसको अल्लाह ताला उसकी एक नस दबा दी। उसके दिमाग की, जिस दिमाग पर बहुत तकब्बुर करता था, अल्लाह ताला उसकी नस दबा दी, कोमा में चला गया। बॉम्बे के सबसे बड़े हॉस्पिटल में पड़ा है जनाब, कोमा में। और दोनों बेटे 65,000 करोड़ के मालिक, आज 5.5 लाख करोड़ के मालिक, वो दोनों बेटे बेचैन हैं कि दुनिया में हर कारे फोन पर गए हैं जनाब, मैसेज गए हैं कि अरे कोई हमारे बाप की आंख खुला दो, उसको जरा होश में लाओ, शुद्धि वरा आना। अरे वो अपनी शुद्धि पहले ही खो चुका, ये अल्लाह शुद्धि वरा आना, इसको जरा होश में लाओ। लोगों ने कहा कि हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि 65,000 करोड़ से आधी दौलत ले लो, उन्होंने कहा कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के मामले में और मुकाबले में 65,000 करोड़ भी और दुनिया के सारे डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। और वो सोता ही सोता रहा कोमा में 12 दिन, और 13वें दिन अल्लाह ताला ने ये कह के उसने उठा लिया कि तुम सबको भी ऐसे ही उठाऊंगा, चाहे 65,000 करोड़ के मालिक रहो या 65 लाख करोड़ के मालिक रहो, मैं ऐसे ही उठाऊंगा। और आखिरी अंजाम फतरब्बसू का कि इंतजार करो और तैयार रहो। जैसे मराठी में कहते हैं गाठ माजैशी है, सामना माजैशी है, ऐसे चैलेंज होता है ना, तो वैसा फतरब्बसू आखिरत कि अब कहाँ भागेगा, आखिरत। यहाँ तो कुछ हाथ पैर मार रहा था, 12 दिन अच्छा एसी, अच्छे डॉक्टर, अच्छी, वहाँ क्या करेगा? वहाँ कोई डॉक्टर, कोई कंडक्टर, कोई मिनिस्टर और दुनिया का कोई हिटलर झुटलर ढोंगी, दुनिया का कोई हिटलर झुटलर ढोंगी काम नहीं आएगा। तो क्या करेगा? फतरब्बसू, अल्लाह ताला का इंतजार कर, वो आखिरत के लिए तैयारी कर, आखिरत तैयारी। और फिर आखिर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कांटे की बात इरशाद फरमाते हुए, सूरह तौबा पलटने की आयत, जिंदगी भर पलटने की आयत, मामलात में पलटने की आयत, 5 रिश्ते नातों में पलटने की आयत, 3 मालूमता से पलटने की आयत अल्लाह की तरफ। उससे पलटाते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन, कि अल्लाह ताला ऐसे फासिक, बागी, हद से गुजरने, उनको कामयाब नहीं होने देगा। हिदायत तो देगा ही नहीं, क्योंकि जब लेना ही नहीं चाहते तो क्या हिदायत देगा? तो ला यादी, लेकिन ला यादी में कामयाब नहीं होना भी एक मुराद है ना, कि अल्लाह ताला कामयाब भी नहीं होने देगा, चाहे तुम 4 रियासतों में आओ कि 29 रियासतों में आओ, या दुनिया की मालूमात तुम्हारे पास हो जाए, और कितने बड़े बड़े हिटलर झुटलर ढोंगी तुम्हारे पास रहे हैं, लेकिन तुम अल्लाह के मुकाबले में कामयाब नहीं हो सकते, कामयाब नहीं हो सकते। तो देखिए, ये अज़्म, ये अजीमत और ये जानिसारी की राह, और ये सूरह तौबा पलटने की सूरत और पलटने की आयत, वो 5 रिश्ते नातों के सिलसिले में, 3 मालूमता के सिलसिले में, उन 3 की तरफ अल्लाह रसूल और जिहाद फी सबिल्लाह, अल्लाह रसूल और जिहाद फी सबिल्लाह, उस तरफ पलटने की ज़रूरत है। और जिहाद तीनों दायरे का, ज़ात का दायरा, ख़ानदान का दायरा, समाज का दायरा, तीनों रास्ते में जिहाद। और अल्लाह तौफीक देगा, सब मिलकर ऐलान करेंगे उलमा मुफ्ती, तो फिर चौथा क़िताल भी, तो फिर इंशाअल्लाह चौथा क़िताल भी। लेकिन ये 3 जो स्टेजेस है, उससे तो गुजरना ही पड़ेगा, उससे तो गुजरना ही पड़ेगा। तो आइए हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे ही जैसे हमने सूरह तौबा आयत 24 से 13 तरफ पलटने का नूर, पलटने की रूह ली, और भी कुरान मजीद की सारी आयतें, सारी सूरतों से हमको ऐसे पलटने का रूह और नूर अता फरमा, ज़िंदगी में, बीवी बच्चों में लाने की तौफीक दे, समाज में लाने की तौफीक दे, और तेरे पास इसी सुरखरुई के साथ पहुँचने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। कुरान मजीद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने के हवाले से बहुत ही कीमती बातें रखी, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इज्तिमा और जलसे की आखिरी कड़ी एक अहम किताब है
میرے لیے بھی اور آپ تمام حضرات کے لیے خوشی کا موقع ہے اس وقت ہمارے درمیان میں علاقہ ودربھ اور علاقہ مراٹھواڑے کی ایک بہت ہی قابل اور دینی شخصیت، مشہور و مستند عالم دین میرے رفیق محترم مولانا عبدالرحمان فلاحی صاحب پانڈر کیوڑا ثم ارداپور تشریف فرما ہے۔ مولانا محترم کو صرف بہت سارے لوگ ارداپور کے نام سے ہی پہچانتے ہیں، لیکن مولانا محترم کا اصل وطن وہ پانڈر کیوڑا ہے اور گزشتہ کئی سالوں سے مولانا محترم ارداپور میں ایک دینی ادارے کی نظامت کی خدمت اور تدریسی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ مولانا محترم سے جب بھی درخواست ہوتی ہے تو مولانا محترم قبول فرماتے ہیں۔ اس جلسے میں اور اجتماع میں بر وقت مولانا محترم سے ہم نے درخواست کی ہے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ مولانا محترم نے ہماری درخواست کو قبول فرمایا۔ ایک انتہائی اہم عنوان اور موضوع پر مولانا محترم سے ہم استفادہ کریں گے، اس لیے محترم سے گزارش ہے کہ اپنے خطاب کا آغاز کریں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ فأيها المسلمون، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال الله عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاری او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم علماء و حفاظ کرام، مہمانان خصوصی، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، ساتھیوں اور عزیز طلباء، اس ادارے کے ساتھ الحمدللہ میرا اس کی بنیاد سے ہی تعلق رہا ہے، اور یہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ آپ کو اللہ نے رفیق محترم، برادر محترم مفتی کلیم رحمانی کی شکل میں ایک ایسا متحرک انسان عطا کر دیا جس نے انتہائی ناگفتہ بے حالات کے باوجود اس ادارے کو اللہ کی تائید و نصرت اور آپ لوگوں کے تعاون سے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ ابھی درس قرآن میں الحمدللہ بہت ہی جامع اور قابل ذکر باتیں آئیں ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں ہمارے سامنے پہلی مرتبہ آئی ہیں۔ ایسی باتیں اللہ کے بندے جن کو اللہ نے توفیق دی، صلاحیت دی، اور جن سے اللہ اپنے دین کی خدمت لے رہا ہے، وہ امت کے سامنے پوری درد مندی کے ساتھ پیش کرتے ہی رہتے ہیں۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کا ہم مصداق بن گئے۔ سب کچھ صحیح ہے، سب اچھا ہے، تقریر اچھی ہے، درس بہترین ہے، ادارہ چل رہا ہے، حفاظ بن رہے ہیں، علماء نکل رہے ہیں، مگر مشکل کہاں ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ بہتر تو آخرت ہے، باقی رہنے والی۔ ہمارا مرض یہ ہے، ہماری اصل کمزوری یہ ہے، یہی وہ وہن ہے جس کی حدیث میں خبر دی گئی ہے۔ وہن ڈال دیا جائے گا تمہارے دلوں،
موت کا خوف، دنیا کی محبت، جبکہ مومن کے دل میں ہوتا ہے صرف رب کا خوف۔ مگر آج ہمارے دلوں کو دنیا کے خوف نے، موت کے خوف نے، اور جیسے کہ ابھی جہاد کے تعلق سے بات آئی کہ ان ساری چیزوں کے خوف نے ہم کو گھیرا ہوا ہے۔ یہ سب ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں، مگر ہم ان میں سے کسی پر بھی دین نافذ کرنے کی حالت میں نہیں، نہ اپنے آپ پر، نہ اپنے بیوی بچوں پر، نہ اپنے خاندان پر، نہ اپنے سماج پر، نہ اپنے معاشرے پر۔ یہاں ہم بے بس ہیں، کمزور ہیں، اور اس کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت، کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب حکیم کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلندی کے مقام پر لے جائے گا، عروج اور ترقی عطا فرمائے گا، اور اسی کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگ زوال اور پستی کا اور ذلت کا شکار ہو جائیں گے۔ علامہ کی رباعی دیکھیے کتنی زبردست ہے، 4 مصرعوں میں علامہ نے یہ ساری باتیں بیان کر دی ہیں بڑے جامع طریقے سے۔ خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے چو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی۔ علامہ فرما رہے ہیں، فارسی کا قطعہ یہ کہ تم ذلت و خاری کے جس دور سے گزر رہے ہو، تم پر یہ جو ادبار اور نکبت کے گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، یہ قرآن کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہیں، اور تم شکوہ کر رہے ہو گردش زمانہ کا۔ شکوہ سنجے گردش دوران شدی، زمانہ خراب آ گیا ہے، زمانہ ایسا ہو گیا ہے، زمانہ ویسا ہو گیا ہے، حالات خراب ہیں۔ اے چو شبنم بر زمیں افتندئی، شبنم کی طرح زمین پر پڑے ہوئے ہو، لوگ اپنے قدموں سے تمہیں روند رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ تمہاری بغل میں زندہ خدا کی زندہ کتاب موجود ہے، عصائے موسیٰ تمہارے پاس موجود ہے، اور تم جادوگروں کے ڈالے ہوئے رسی اور لکڑی کے ٹکڑوں سے چلنے والے، تخیل میں دوڑنے والے سانپوں سے ڈر رہے ہو۔ اجزا تمہارے ہاتھ میں موجود ہے نگلنے کے لیے۔ اس قرآن مجید سے بے اعتنائی نے اس امت کو دینی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے کہیں کا نہیں چھوڑا، کہیں کا نہیں چھوڑا، کیونکہ اس کتاب کے ساتھ معاملہ ہی یہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کتنی جامع بات بہت مختصر انداز میں بتائی ہے کہ القرآن حجت لک او حجت علیک، یہ قرآن کل قیامت کے دن یا تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا۔ یہ واحد کتاب ہے دنیا کی واحد کتاب ہے، یہ آسمانی کتابیں ہو یا اور کوئی کتاب ہو، اس میں یہ واحد کتاب ہے جو اس دنیا میں بھی ہے اور کل حشر میں بھی حاضر ہونے والی۔ مگر جیسے کہ ماہر القادری صاحب نے جو قرآن کی فریاد میں کہا ہے نا کہ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ یہ ماہ مبارک آ رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کو اللہ نے اس قرآن کے نزول کے لیے منتخب کیا، اور اس مبارک اور بابرکت مہینے میں بھی وہ آخری عشرہ جو زیادہ فضیلت کا حامل ہے، اور پھر اس آخری عشرے کی بھی وہ طاق راتیں جس کا نام شب قدر ہے، اس کو اس کے لیے منتخب کیا۔ یہ رمضان ہر سال آ کر ہم کو اس بات کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے کہ مسلمانوں اللہ کی کتاب سے اپنے فکر و عمل کو جوڑو۔ علامہ نے اس سلسلے میں بھی ایک بڑے مرض کا ازالہ کیا، اس کی نشاندہی بھی کی، اس کا حل بھی دیا ہے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ ہماری قوت فکر و عمل موڑ دی گئی ہے، وہ موڑ دی گئی ہے۔ لارڈ میکالے نے جو نظام تعلیم اس ملک کو دیا تھا نا، وہ اتنا بھیانک اور اتنا منصوبہ بند تھا کہ اس کے اثرات آج سر کی آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں، اور جو اس نے کہا تھا وہی ہو رہا ہے۔
کہ ہم اس ملک کے عوام کو ایسا نظام تعلیم دے کر جا رہے ہیں کہ اس کے بعد اس ملک میں رہنے والے رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندی اور بھارتی رہیں گے، لیکن فکر و نظر کے اعتبار سے یہ انگریز ہوں گے۔ اس کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے کوشش نہیں کی گئی، اس کے لیے بھی باقاعدہ کوششیں کی ہیں، اور اربوں خربوں ڈالر سے وہ خرچ کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا تعلق قرآن مجید سے اور صاحب قرآن سے کسی طرح ٹوٹے، اور اس میں ایک حد تک وہ کامیاب ہوئے۔ اور اگر ہماری غفلت کا یہی عالم رہا تو پھر وہ شاعر نے جیسے پیشین گوئی کی ہے کہ جو کل کے بچے نے پائی کتاب اردو کی، لگا کے آنکھوں سے مسجد میں رکھ کے آئے گا، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کس کی کتاب ہے، کون سی کتاب ہے، اردو کی کتاب، وہ سمجھے گا یہ بھی کوئی دینی کتاب ہے، بس وہ لگا لے گا آنکھوں سے اور ممبر پر رکھ کے چلے جائے گا۔ ماہ مبارک آیا، اب مسجدوں میں میٹنگ ہو رہی ہے کس بات کی کہ حافظ کہاں سے بلایا جائے۔ پھر ہمارے گروپ بندی کا اور ہمارے اختلاف کا تو ماشاءاللہ کہنا ہی کیا ہے، ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، ہر دینی ادارے میں دو گروپ تو لازمی ہماری پہچان ہے۔ اور آپ نے بھی اکثر نظارے دیکھے ہوں گے، ایک ہی مسجد کے اندر دو گروپ ہوتے ہیں، وہ اپنا حافظ بلاتے ہیں، وہ اپنا حافظ بلاتے ہیں، اور پھر وہ مبارک مہینے میں، عبادت کے مہینے میں، اپنی اصلاح کے مہینے میں وہاں جدال ہوتا ہے۔ جہاد یہ کر رہے ہیں ہمارا جہاد یہی رہ گیا اب، اس کو نکالو اس کو رکھو، اس کو نکالو اس کو لاؤ۔ قرآن مجید تراویح میں سننے کا بڑا شوق، لیکن اس سے اپنی زندگی کا تعلق جوڑنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں۔ تراویح کی نماز پڑھنے کا بڑا شوق، سال بھر کی فرض نمازوں کی کوئی اہمیت نہیں، عجیب صورتحال ہے۔ پھر تعلیم کے نام پر وہ جو انگریزوں نے نظام تعلیم دیا اس ملک کو، اور جس پر چل کر اس ملک کی تباہی کا سامان کیا ہمارے حکمرانوں نے بھی، اور اس میں یہ ملت بھی اب اندھی بہری بن کر بہتی چلی جا رہی ہے کہ اب یہ صورتحال ہے کہ بس قرآن مجید کو بچہ جب تک 4-5 سال، زیادہ سے زیادہ 6-7 سال کی عمر کا ہوتا ہے، جب تک محلے کی مسجد میں یا محلے کے کسی گھر میں کمرے میں کوئی مدرسہ چلتا ہے، کوئی اللہ کا بندہ قرآن شریف پڑھا رہا ہے، وہاں بھیج دو، ناظرہ ہو گیا، ختم قرآن۔ قرآن ختم کرنے پر لگے ہوئے ہم، اور کر رہے ہیں، ہو گیا، بات ختم ہی ہو گئی۔ اب کیا کریں گے؟ نہیں، بولے بچہ کانوینٹ میں ہے، انگلش اسکول میں پڑھتا ہے، ٹیوشن ہے، آگے اس کو اعلیٰ تعلیم دلانا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک علم کا معیار کیا ہے؟ اسلام نے کس علم کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا اور نافع کہا ہے؟ یہ دنیاوی علوم بھی ضروری ہیں، ہمیں اس کا انکار نہیں، مگر یہ فنون ہے، علوم نہیں، یہ فنون ہے، فن ہے۔ یہ علم تو وہی ہے جو وحی کے ذریعے سے بندوں کو عطا کیا گیا ہے، رسولوں کی معرفت۔ اسی لیے تو قرآن مجید کو بدلنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں، قرآن مجید کی آیات پر بیجا اعتراضات کر کے اہل ایمان کو بھی شک و شبے میں ڈالنے کی۔ ابھی جیسے کہ درس میں برادر محترم نے بھی کہا کہ جہاد کے معنی سے وہ گائیکواڑ اور پاٹل تو کیا رشید اور رشیدہ بھی آگاہ نہیں ہے، تو صحیح بات ہے نا بھائی، یہی تو صورتحال ہے۔ اب قرآن مجید تو یا تو میاں بیوی کے جھگڑوں میں آتا، وہ بھی جھوٹی قسم کھانے کو، جھوٹی قسم کھانے کو، یا پھر دو بھائیوں کے جھگڑے ہوتے ہیں تو پہلی بات تو وہ شریعت کی طرف آتے ہی نہیں، جیسا ابھی محترم نے بھی فرمایا کہ وراثت کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، تو کوئی شریعت کو وہاں نہیں دیکھتا۔ پھر پہنچتے ہیں باطل عدالتوں میں، وہاں پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، ایمان بھی ضائع کرتے ہیں، اور اپنے لیے آخرت کی بربادی بھی مول لیتے ہیں، دنیا کی تباہی بھی ہاتھ میں آتی ہے۔ اب آخر میں پھر اللہ یاد آتا ہے تو بولے مسجد میں بیٹھ کر فیصلہ کریں گے۔
ہر مسجد میں بیٹھ کر فیصلہ کیوں کریں گے بھائی؟ اور مانیں گے تم مسجد کا فیصلہ؟ لڑکی والے مان لیں گے اگر ان کے حق میں ہے، ان کے حق میں نہیں ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اس میں پھر بہانہ بنا لیں گے، نہیں وہ ایسا نہیں، تم نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، ہم کو ہوا، وہی عدالت میں جائیں گے ہم۔ کئی جگہ ہمارے تو شریعہ نے، مسلم پرسنل لاء بورڈ نے شرعی عدالتوں کا نظام قائم کیا مگر نہیں چل سکا، فیل ہو گیا۔ مسلمانوں کے لیے تھی نا، ایمان والوں کے لیے تھی نا، کیوں نہیں آئی؟ اس پر اطمینان کیوں نہیں ہوا؟ سیدھی سی بات ہے، ہم کو علم کے نام پر جہالت کا درس پڑھایا گیا، ہم کو ہدایت کے نام پر گمراہی بانٹی گئی، اور ہم نے برضا اور رغبت اس کو اپنے حلق سے نیچے اتارا ہے۔ یہ قرآن مجید کے ادارے، یہ حفظ قرآن، تلاوت قرآن، قرأت قرآن، تفسیر قرآن، علم قرآن کے ادارے، یہ آج مسلمانوں کی نگاہ میں کوئی قیمت نہیں رکھتے، کوئی وقت نہیں رکھتے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ان اداروں کو چلانے والوں کو زیادہ معزز نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا، یہ چندوں پہ چلتے ہیں، زکوٰۃ پر چلتے ہیں، عشر پر چلتے ہیں، وہ بھی مانگنی پڑتی ہے، جبکہ ان اداروں کو تو مسلمانوں کے اہل ثروت لوگوں کو اپنی جیب سے چلانے کی ضرورت تھی، اپنی جیب سے چلانا تھا۔ ان اداروں کو چلانے کے لیے جو طلبہ لانے پڑتے ہیں وہ عام طور سے 99% وہ طلبہ ہوتے ہیں جو غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور اکثر دیہاتوں سے وابستہ ہوتے ہیں۔ شہروں کے بچے، مالداروں کے بچے تو انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، کانوینٹ میں پڑھتے ہیں، یونیفارم پہن کر، ٹفن باکس لے کر، لنچ باکس لے کر اور پورا واٹر بیگ لے کر، وین آتی ہے یا پھر ابا خود جو ہے ڈیڈ وہ اپنی اسکوٹی پر لے جا کر چھوڑ کر آتے ہیں، لے کر آتے ہیں پوری پابندی سے۔ فیس 25,000 بھی دیتے ہیں، 50,000 بھی دیتے ہیں۔ یہاں اگر مدرسوں میں فیس رکھ دیں، چندہ کھا رہے کیا؟ چندے کا کیا ہو رہا ہے؟ فیس کیوں لے رہے؟ تنخواہ کتنی دی جا رہی ہے ان کو؟ کوئی آ کر پوچھتا نہیں۔ کوئی بچہ حفظ قرآن کر کے اپنے محلے میں پہنچے، کوئی اس کا استقبال نہیں کرتا، لیکن کوئی لڑکا کوئی لڑکی میٹرک میں 98% لے کر آ جائے تو دینی جماعت کے لوگ بھی اس کا باقاعدہ استقبال کرتے ہیں، اس کو میمنٹو پیش کرتے ہیں، شال اڑاتے ہیں، گلدستے پیش کرتے ہیں۔ مگر کوئی حافظ قرآن پہنچے محلے میں تو کسی کو کوئی خوشی نہیں، جبکہ ان کی اہمیت کیا ہے؟ مولانا سجاد نعمانی حفظہ اللہ، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ندوۃ العلماء میں خادم کی حیثیت سے کارگزار تھا۔ اس دوران لکھنؤ میں جرمنی سے کیتھولک عیسائیوں کا ایک وفد آیا ہوا تھا، اور مولانا کہتے ہیں کہ عام طور سے جرمنی میں حالانکہ پروٹسٹنٹ ہوتے ہیں لیکن یہ کیتھولک وفد تھا، یہ عیسائیوں کے دو بڑے فرقے ہیں۔ وہ جب مدرسے میں آئے تو میں ان کو لے کر، اور مجھ کو ذمہ دار بنایا گیا کہ آپ ان کی رہبری کریں، تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے حفظ قرآن کا شعبہ ان کو دکھاتے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں، مولانا سجاد نعمانی حفظہ اللہ، میں ان کو لے کر جب حفظ کے شعبے میں پہنچا تو وہاں بچے ہل ہل کر قرآن مجید یاد کر رہے تھے، جیسا کہ عام طور سے ہوتا ہے، بچے جو حفظ کرتے ہیں وہ ہلتے جاتے ہیں، یاد کرتے جاتے ہیں۔ تو اس وفد کے جو سربراہ تھے، CW ٹرال کچھ اس قسم کا نام تھا ان کا، ان کے منہ سے نکلا سم تھنگ از رانگ، ارے کچھ تو بھی غلط ہو رہا ہے یہاں، سارے بچے کیوں ایسے حرکت میں ہیں؟ اور مولانا کہتے ہیں، انہوں نے میری طرف مڑ کر کہا، آر دے اوکے؟
کہ بچے ٹھیک ہے؟ مولانا کہتے ہیں میں نے کہا یس ایکچولی دے آر میمورائزنگ دا ہولی قرآن. اصل میں وہ قرآن پاک کی آیتیں یاد کر رہے ہیں. مولانا کہتے ہیں کہ ان میں ایک لیڈی تھی جو تھائی لینڈ سے تعلق رکھتی تھی, عورت تھی, اس کے منہ سے نکلا او آئی سی. مولانا نے کہا کہ میں نے اس کا یہ جملہ سن لیا, میں نے اس کو پکڑ لیا کہ میڈم آپ کیا سمجھیں, آپ نے کیوں کہا کہ اب میں سمجھی, کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ کہا نہیں چلیے آگے چلیے, کنٹینیو کیجیے, چلیے آگے بڑھے. مولانا نے کہا کہ میں کہاں پیچھا چھوڑنے والا تھا. میں نے کہا کہ نہیں, ہم جب تک کسی بات کو سمجھتے نہیں آگے نہیں بڑھتے. آپ کو بولنا ہی پڑے گا کہ آپ نے یہ جملہ کہا کیوں, او ایسی کیوں کہا آپ نے. مولانا کہتے ہیں خیر وہ انکار کرتی رہی مگر میں نے بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا, اصرار کرتا رہا. آخر میں اس نے تھوڑا پیچھے ہوتے ہوئے میرے کان میں آہستہ سے کہا بٹوین یو اینڈ می, میرے تمہارے درمیان, ہاں دوسروں کو مت پتہ چلنے دینا. کہا بات اصل میں یہ ہے کہ اب میں یہ سمجھی کہ اس قرآن کو ہم کیوں نہیں بدل سکتے. ہم قرآن کو جو کاغذ پر لکھا ہوا ہے اس کو تو بدل دیں گے, مگر یہ سینوں میں جو محفوظ ہو رہا ہے اس کو کیسے بدلیں, جبکہ ہم اس پر اربوں خربوں خرچ کرتے. دیکھ رہے ہیں آپ تیاری کیا ہے, یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ باطل طاقتیں خصوصاً یہود و نصارہ آج بھی اس کتاب کے لانے والے نبی کے اور اس کی امت کے بدترین دشمن بنے ہوئے ہیں, اپنا کھیل وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد مولانا نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی پیاری مثال پیش کی ہے. مولانا کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری مثال پیش کی ہے اس حفظ قرآن کے تعلق سے. محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کاریگر ہوتا ہے صناع, جو نقش و نگار بناتا ہے, چیزیں بناتا ہے اپنے اوزاروں سے, اور ان اوزاروں کو وہ اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھتا ہے, ان کی حفاظت کرتا ہے, کیونکہ وہ اس کے کام اور اس کے فن کے ذریعے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آگے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حفاظ قرآن اللہ کے اوزار ہیں جن سے وہ قرآن کی حفاظت کا سامان کرتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ کل حشر کی حشر سامانیوں سے وہ رب اپنی ان اوزاروں کی حفاظت فرمائے. مگر افسوس کہ آج ہمارے پاس اس کتاب کی, اس کے علم کی اور اس کے علم رکھنے والوں کی کوئی وقت اور قیمت باقی نہیں رہی, کوئی قیمت باقی نہیں رہی. بس قرآن مجید کیا ہے, تراویح میں پڑھنا ہے, سننا ہے بغیر سمجھے, بغیر سوچے, اور اس کے علاوہ پھر مرنے والوں کو مرنے سے پہلے آسانی فراہم کرنا ہے, یاسین پڑھ کر روح نکلنے کے واسطے, اور مرنے کے بعد ان کو بخشانے کے واسطے ختم کرنا ہے. جبکہ اس قرآن کے بغیر نہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انقلاب برپا کر سکتے تھے, نہ صحابہ اکرام کی جماعت تیار ہوتی تھی, اور نہ یہ دین اپنی تکمیل کو پہنچ کر ہماری ہدایت کا ذریعہ بنتا. رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے, ہر سال آتا ہے, ہم فضیلتیں سنتے رہتے ہیں کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے, قرآن کی یہ عظمت ہے, قرآن کی یہ فضیلت ہے. کیا فضیلت ہے, کیا عظمت ہے قرآن مجید کی, اور کہاں تک وہ ہمارے دل اور دماغ پر حکمرانی کرتا ہے. اس کتاب کو ہمارے ہاتھ سے نکال کر عجیب عجیب قسم کی کتابیں ہمارے ہاتھ میں تھما دی گئی ہیں, جھوٹے قصے کہانیوں کی کتابیں. اگر یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہوتی, نہ کوئی پرانا فتنہ ہم کو گمراہ کرتا, نہ نئے دور کے جدید فتنوں سے ہم روبرو ہو کر گمراہی کا شکار ہوتے.
آج بھی ایسے گھر مل جائیں گے مسلمانوں کے کہ اگر جن کے یہاں جاؤ اور کبھی ضرورت پڑ جائے انسان کو بولے کہ بھائی قرآن مجید کا نسخہ ہے تو ذرا لے کے آؤ، نہیں وہ تو ہمارے ہاں نہیں ہے، اور وہ بچے موبائل میں دیکھ لیتے دیکھنے کا۔ اس دو دفتی کے درمیان، دو جلدوں کے درمیان میں جو صحیفہ ہے نا، اس کی اپنی ایک الگ حیثیت ہے۔ موبائل میں پورا قرآن مجید لوڈ کر کے جیب میں رکھ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو نکالو کوئی کچھ محسوس نہیں ہوتا، لیکن اس کتاب کو ہاتھ میں اٹھاؤ، انسان کے جسم اور دل دماغ پر اس کا اثر ہوتا ہے ایک مخصوص۔ اس کی آیات پر غور کرنے سے، اس کی آیات پر نگاہ ڈالنے سے انسان کی عقل میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ مضبوط اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے، انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ رمضان المبارک میں ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے روزہ فرض کیا گیا تھا، تراویح کی نماز بڑھائی گئی تھی کہ ہم اپنے سال بھر کی جمی ہوئی چربی کو پگھلائیں، گناہوں کے میل کو دور کریں۔ رمضان کے معنی ہی ہوتے ہیں جھلسنا، تپش، حرارت، گرمی۔ اس مہینے کو روزہ کے لیے چنا اس لیے گیا ہے کہ یہ مہینہ اور اس کے روزے اپنی گرمی سے ہمارے گناہوں کو جلاتے ہیں۔ پھر وہ جسمانی فائدے بھی جو ہیں وہ ڈاکٹروں کے حوالے سے بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ روزے سے یہ جسمانی فائدہ ہوتا ہے، کولیسٹرول کنٹرول ہوتا ہے، شوگر کنٹرول ہوتی ہے، بی پی کنٹرول ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ ہم کو اس سے کوئی غرض نہیں، یہ تو وہ فائدے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یوں ہی مومن بندوں کو دے دیتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ ہماری اصلاح، ہماری تربیت کا یہ بہترین اللہ کا بخشا ہوا تحفہ ہے رمضان کا مہینہ۔ قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے، الہی نظام ہے، رب کائنات کا نظام ہے کہ مومن اس کتاب سے اپنے آپ کو جوڑ لے، اس کتاب سے جڑ جائے، اس کتاب کو اپنا امام اور رہبر بنا لے۔ مگر افسوس کہ یہ مہینہ مدرسے والوں کے لیے سال بھر کی آمدنی جمع کرنے کی مجبوری ہے، اس لیے ان کے سفیروں کو روزہ چھوڑ کر در در بھٹکنا پڑتا ہے۔ روزہ نہیں رکھ پاتے نا، وہ سفر کرنا ہے، اور اب تو گرمیوں کے موسم میں روزہ چل رہا ہے، نہ جائیں تو مدرسہ بند ہو جاتا ہے، مدرسہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے لیے یہ مہینہ ان سب چیزوں کے لیے نہیں باقی رہا، اب یہ مہینہ آ گیا تاجروں کو کمانے کا۔ 50 روپے کلو کا پھل اب 70-80 تک پہنچ جائے گا، رمضان کی برکت۔ پھر نئے نئے ہوٹل، نئے نئے فالودے کے، بریانی کے، حریص کے جگہ جگہ ٹھیلے لگ جائیں گے، اور وہاں پر یہ مسلم یہ نماز چھوڑ کے، روزہ چھوڑ کے روزہ داروں کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اور یہ روزہ دار جس کو اپنے نفس کو ذرا سا گرمی دے کر جھلسانا تھا، اپنی چربی پگھلانا تھا، اپنی غفلت کو دور کرنا تھا، اپنی سستی کو بھگانا تھا، اپنی روح کو ریچارج کرنا تھا، اپنے ضمیر کو طاقتور بنانا تھا، نفس لوامہ کو قوت پہنچانا تھا، یہ بیچارہ شوگر کا مارا، کولیسٹرول کا مارا، بی پی کا مارا، یہ دن افطار و سحری میں من کی کر لیتا ہے پوری۔ رمضان کا مہینہ ہی ہے یہ، برکت کا مہینہ، اتنا بھروسہ اللہ پہ آ جاتا ہے رمضان میں۔ شوگر والے کو شربت کا گلاس پہلے پکڑتا ہے، میاں شوگر ہے، اللہ ہے، روزہ رمضان ہے، ماشاءاللہ، کیا توکل ہے بھائی تیرا، کیا ایمان ہے مضبوط، بہت مضبوط ایمان کا آدمی ہے، اور ساری نیکی بس اسی میں رہتی ہے۔ اور اب تو کیا ہو گیا ہے، طاق شب بھی کیا ہو گئی ہے، بس وہی ہو گئی ہے ہر مسجد میں۔ اور اب تو بہت سی مساجد تو ہم نے دیکھی ہیں کہ مہینے کے پورے 30 دن 29 دن سحر کا انتظام مسجدوں میں ہوتا ہی ہوتا ہے۔
اور جس کو دیکھو ممبروں پر سے ہمارے مولوی بھی یہی برکتیں بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں مومن کے رزق میں برکت دے دیتا ہے۔ مومن کے رزق میں برکت اس کا نام ہے۔ عام دنوں میں مغرب کی اذان دے کے استنجا کو جا کے وضو کر کے آنے کی فرصت نہیں دیتے، اور رمضان میں ان کے پاس 10 15 منٹ فاضل کہاں سے آ جاتے معلوم نہیں۔ لوگ افطار کرو، افطار کرو۔ یہاں ہماری افطاریوں کا یہ حال ہے کہ مسجدیں باقاعدہ بورڈنگ میں تبدیل ہو جاتی ہیں، ہوٹلوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور ادھر جس نبی پر یہ قرآن اترا، جس نے اس قرآن کو 23 برس تک پہاڑ سے زیادہ بوجھ کے مانند اٹھا کر امت تک اس کو پہنچانے کا فریضہ انجام دیا، اس کے حجرے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کیا ارشاد فرما رہی ہیں؟ ارشاد فرما رہی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت اپنی 2 بچیوں کو لے کر مانگنے کے لیے آئی، اور میرے پاس اس وقت گھر میں ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا۔ کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ کون کہہ رہا ہے؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر ہم سوچیں۔ محمد الرسول اللہ کی چہیتی زوج محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ، ابو بکر صدیق کی بیٹی، کہہ رہی ہے کہ ایک عورت میرے پاس اپنی 2 بچیوں کو لے کر مانگنے کے لیے آئی، اور اس وقت میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے وہ کھجور ہی اس کے ہاتھ پر رکھ دی، اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے برابر برابر، اور اپنی دونوں بچیوں کو آدھی آدھی کھجور دے دی، اور خود ذرا نہیں چکھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے تو میں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا، تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی ان بچیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا اور اس نے ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا، تو یہ بچیاں اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گی۔ محمد الرسول اللہ کے حجرے کا یہ عالم ہے۔ اصل میں تو یہی ہے نا، ہمارے جیب بھی بھرے ہوئے ہیں اور ہمارے پیٹ بھی بھرے ہوئے ہیں، اس لیے ہماری جو صدا نکلتی ہے نا اذان کی اور اللہ اکبر کی رکوع اور سجدے میں، اس میں اثر نہیں رہا، اس میں اثر نہیں رہا۔ جہاد کا وہ مفہوم جو ابھی محترم نے بیان کیا نا، وہ ہماری زندگیوں سے تقریباً جیسے کہ جتنے شعبے بیان کیے گئے ان سب شعبوں سے نکل چکا۔ یہ روزہ جہاد، یہ روزہ ہم کو اپنے نفس پر قابو پانے کی تلقین کر رہا ہے، یہ سکھا رہا ہے ہم کو کہ اپنی بھوک پیاس پر بھی کنٹرول مومن کو کرنا چاہیے، حرام لقمے سے بچنے کے لیے، حرام مال سے بچنے کے لیے۔ یہاں افطاری حرام مال سے ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ صحابہ اکرام کا رمضان کیسا آیا؟ سن 2 ہجری میں تو روزہ فرض ہوا رمضان کا، اور اسی پہلے رمضان کی 17 کو وہ عظیم ترین بے مثال جنگ بھی ہو گئی جس کا نام جنگ بدر ہے۔ وہ ہم سنتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ سن 2 ہجری میں رمضان کا روزہ فرض ہوا، سن 2 ہجری میں پہلے رمضان کی 17 تاریخ کو کفر اور اسلام کی سب سے بہترین لازوال بے مثال جنگ ہوئی، اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے رمضان کے، اس میں پھر بدر و احد و حنین وغیرہ سب ہوئے، اور اس کے بعد مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری رمضان میں۔ ہم اپنے آپ کو فتح نہیں کر سکے 50 برس کی 60 برس کی رمضان گزارنے کے بعد۔ کیا جہاد کریں گے ہم؟ وہاں مکہ فتح ہو گیا، کفر مغلوب ہو گیا، شرک کی جڑ کاٹ دی گئی، ایک امت برپا کر کے قیامت تک کے لیے ہدایت کا مینار بنا کر کھڑی کر دی گئی۔ ہم اپنے دلوں میں بیٹھے ہوئے بتوں کو نکال نہیں سکے۔ کیا خوب فرمایا تھا علامہ نے اس بارے میں بھی، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات، بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی آیا چاہتا ہے، ہمیں اس کی تیاری، اس کا استقبال
اس انداز سے کرنا ہے کہ اس ماہ مبارک سے ہمیں جسمانی اور روحانی فوائد کے ساتھ قرآن مجید سے وابستہ ہونے کی توفیق مل جائے. بس ہم اپنے آپ کو فتح کر لیں. بس اللہ مجھ کو، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس آنے والے اس ماہ مبارک کی ساعتوں اور بابرکت ساعتوں سے پوری طرح مستفید ہو کر اپنی کتاب ہدایت اور اپنے نبی رحمت کی سیرت مطہرہ سے اپنی عملی زندگی کو جوڑ دینے کی توفیق اور ہمت اور سعادت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم ورب کریم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. مولانا محترم عبدالرحمٰن فلاحی صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں، اثر انداز میں ہماری ذمہ داریاں ہم کو یاد دلائی. اجتماع اور جلسے کی ابھی بہت ساری کارروائی باقی ہیں. عصر کی جماعت، میرا اپنا خیال ہے کہ 5 بجے عصر کی جماعت ہوگی اور ابھی اذان ہوگی. وضو کا نظم قریبی ہیں، باہر جن حضرات کو وضو ہیں وہ یہاں تشریف رکھ بھی سکتے ہیں. اور عصر کی نماز کے فوراً بعد کچھ طلباء کا تعلیمی مظاہرہ پیش ہوگا تو آپ اس میں بھی شرکت فرمائیں. اور اسی طرح سے مغرب کے بعد بھی ایک اہم مجلس ہوگی جس میں کچھ طلباء اگر رہ گئے تو ان کا تعلیمی مظاہرہ ہوگا اور مولانا محترم کا بھی خطاب ہوگا اور محترم واجد علی خان صاحب کا بھی خطاب ہوگا. لہٰذا سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد یہیں پر تشریف رکھے، اس کے بعد مغرب کی نماز بھی یہیں ادا کرے. کھانے کے نظم کے سلسلے میں بہتر یہ سمجھا گیا کہ اجلاس کے جلسے کے اختتام پر عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ اس کا نظم رہے گا تاکہ مغرب کے بعد کا جو اہم وقت ہوتا ہے وہ کھانے کی نظر نہ ہو جائے. ابھی تک ہم نے یہاں کھانے کا نظم مغرب کے بعد ہی کیا ہے، لیکن بہت سارے احباب نے توجہ بھی دلائی اور وہ بات مجھ کو پسند بھی آئی کہ دو گھنٹے 2.5 گھنٹے بہت اہم ہوتے ہیں. تو یہ ایسے ہی کھانے کے انتظامات میں چلے جاتے ہیں، بعد میں رات پھر طاری ہوتی ہے، لوگوں میں سستی بھی آ جاتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ مغرب کے بعد یہ آخری جو نشست ہے مغرب کے بعد رکھی جائے، جس میں مہمان مکرمین سے بھی ہم کچھ سنیں اور کچھ طلباء کا شروع میں مختصر مظاہرہ بھی ہوگا. اور عشاء کی نماز ہوں گی انشاءاللہ 9 بجے اور پھر کھانے کا نظم رہیں گا، آپ اس میں بھی شریک رہے. تمام شرکاء اجتماع کے لیے رات کے طعام کا نظم رہے گا. ابھی اذان ہوگی، اذان یہیں پر دیجیے اور اس کے بعد پھر 5 بجے جماعت ہوں گی انشاءاللہ.